اگر آپ کو ایک شاندار سوسائٹی میں گھر ملے لیکن شرط یہ ہو کہ اس کے ساتھ ایک پرانا قبرستان بھی ہو تو کیا آپ وہاں رہیں گے؟ یہ کہانی ایک ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے جہاں لوگ خوشی سے داخل ہوئے مگر کوئی بھی اپنی مرضی سے باہر نہیں نکلا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہانی میں نے خود اس شخص سے سنی ہے جو آج اس دنیا میں موجود نہیں۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں بلکہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کی حقیقت ہے جو ایک قبرستان کے ساتھ بنائی گئی اور پھر آہستہ آہستہ نقشے سے ہی مٹا دی گئی۔ وہ قبرستان نیا نہیں تھا، کہتے تھے کہ وہ تقریباً 100 سال پرانا تھا۔ کچھ قبریں ٹوٹی ہوئی تھیں، کچھ پر نام تک درج نہیں تھے اور کچھ ایسی بھی تھیں جن پر تاریخیں الٹی سیدھی لکھی ہوئی تھیں۔ جب لوگوں نے سوال کیا تو ڈیولپر ہنستے ہوئے بولے، یہ سب افواہیں ہیں اور ویسے بھی لوگ اپنی چیز بیچنے کے لیے بہت سے جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم نے قبرستان کے گرد باؤنڈری وال بنا دی ہے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ لوگ مان گئے۔ سب سے پہلے عامر اپنی بیوی صبا اور 8 سالہ بیٹی عائشہ کے ساتھ وہاں شفٹ ہوا۔ پہلے سے بھی کچھ لوگ وہاں مقیم تھے۔ پہلی رات سب کچھ نارمل رہا مگر عائشہ بار بار کھڑکی کے پاس جا رہی تھی۔ صبا نے پوچھا، بیٹا کیا دیکھ رہی ہو وہاں بار بار؟ عائشہ خاموش ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں بعض اوقات بچوں کی باتوں پر یقین کر لینا چاہیے، بچے ہر دفعہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آخر کار صبا کے اصرار پر عائشہ نے آہستہ سے کہا، امی وہ لوگ مجھے بار بار بلاتے ہیں۔ اسی رات ٹھیک 3 بجے عامر کی آنکھ کھل گئی۔ کمرہ غیر معمولی طور پر ٹھنڈا تھا، ہوا نہیں چل رہی تھی مگر پردے ہل رہے تھے۔ پھر قبرستان کی طرف سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ عامر نے دروازہ کھولا۔ باہر پوری سوسائٹی میں اندھیرا تھا، ہر گھر کی لائٹ بند تھی مگر قبرستان میں چند قبروں کے پاس مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ اگلے دن سوسائٹی کے قریب چائے کی دکان چلانے والا ایک بوڑھا شخص عامر کے پاس آیا۔ اس نے بس اتنا کہا، بیٹا یہاں مکان تو بنا دیے گئے ہیں مگر اجازت نہیں لی گئی۔ عامر نے پوچھا، کیسی اجازت؟ بوڑھا قبرستان کی طرف دیکھ کر بولا، جن سے زمین لی گئی تھی مگر ان کی روحیں تو وہیں رہ گئی ہیں۔ یہ باتیں عامر کے ذہن پر گہرا اثر ڈالنے لگیں۔ دن گزرتے گئے اور ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ شروع ہو گیا۔ کسی کے بچے کو ڈراؤنے خواب آتے تو کسی کو باتھ روم میں خون جیسے نشانات دکھائی دیتے، کسی کو نامعلوم قدموں کی آواز سنائی دیتی۔ سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہر شکایت رات 2:30 بجے سے 4 بجے کے درمیان ہی ہوتی۔ عائشہ اب دن میں بھی اکیلی باتیں کرنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا، ابو وہ کہتے ہیں کہ یہ سوسائٹی ان کی ہے، جہاں ہم رہتے ہیں وہ ان کی خاص جگہ ہے، یا تو ہم چلے جائیں یا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ یہ سن کر صبا رو پڑی اور پہلی بار عامر کو بھی حقیقی خوف محسوس ہوا۔ ایک رات عامر نے دیکھا کہ قبرستان کی باؤنڈری وال پر دراڑیں پڑ چکی ہیں اور ایک قبر بالکل تازہ معلوم ہو رہی تھی، مگر سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس قبر پر عامر کا نام لکھا تھا اور ساتھ ایک تاریخ بھی درج تھی۔ چند دنوں میں لوگ خاموشی سے سوسائٹی چھوڑنے لگے، کچھ نے گھر بیچ دیے، کچھ نے تالے لگا دیے، کئی لوگ سامان سمیت چلے گئے، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کوئی کسی کو نہیں بتاتا تھا کہ وہ کیوں جا رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، اور جانے والوں کے بارے میں بعد میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہوتا۔ عامر نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ فوراً سوسائٹی چھوڑ دے گا۔ رات کے تقریباً 3 بجے جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھا، اچانک سوسائٹی کا گیٹ بند ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ قبرستان کی طرف سے سینکڑوں سائے نکل کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ سب ایک ہی آواز میں اسے پکار رہے تھے، جیسے وہ سب اسی کو بلا رہے ہوں۔ عامر نہیں جانتا کہ اس نے گاڑی کیسے اسٹارٹ کی اور کیسے وہاں سے نکلا۔ اسے بس اتنا یاد ہے کہ وہ زور زور سے آیت الکرسی پڑھ رہا تھا اور صبا اور عائشہ بھی ساتھ ساتھ اللہ کا نام لے رہی تھیں۔ کسی نہ کسی طرح وہ سوسائٹی سے نکل آئے، مگر اس رات کے بعد عامر کی ذہنی حالت کبھی ٹھیک نہ ہو سکی۔ وہ شدید بیمار رہنے لگا، اسے ذہنی جھٹکے آتے،
وہ راتوں کو چیخ کر اٹھ جاتا۔ آہستہ آہستہ اس کی حالت بگڑتی گئی اور 1 سال کے اندر اندر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مرنے سے پہلے وہ اکثر کہتا تھا، میرے پاس رہو، میرے پاس کھڑے رہو، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے بلا رہا ہے۔ وہ آخری منظر، وہ بے شمار سائے اس کے ذہن سے کبھی محو نہ ہو سکے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے، ایک ایسی حقیقت جو آج بھی سننے والوں کو دل میں خوف کی لہر دوڑا دیتی ہے۔